حضرات، اب ہم آتے ہیں دوسرے مسائل کی طرف. انشاءاللہ یہ ہمارا علامات قیامت کا موضوع اپنے تسلسل سے جاری رہے گا. آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے. شاید اتوار کو اس کا آخری دن ہو اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے، اور اگر 30 کا مہینہ ہو تو پھر یقیناً منگل کو اس کی پہلی تاریخ ہوگی. آگے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اس لحاظ سے شان اور عظمت والے ہیں کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہیں. اور ان میں خاص طور پہ ذوالحجہ کی ایک خاص اہمیت ہے. اس کے پہلے عشرے کی، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن انتہائی قیمتی ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اللہ فرماتے ہیں فجر کی قسم. ولیال عشر، 10 دنوں یا 10 راتوں کی قسم. امام المفسرین، امام التفسیر فی صحابہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے ہے کہ وہ لیال عشر کی تفسیر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، بہت قیمتی ہیں. ہر سال میں ان کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس حوالے سے 3 باتیں گوش گزار کرنی. نمبر 1، آپ سب مجھ سمیت اس عشرے کی اہمیت کا احساس کریں، اسے ایزی نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. میں اور آپ، اللہ کی قسم ہے، انتہائی خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں ساری دنیا سے زیادہ قیمتی، شان و عظمت والے دن آ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، ساری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں یہ 10 دن. ان 10 دنوں سے زیادہ نہ کوئی دن اللہ کے ہاں پیارے ہیں، نہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل جتنا اللہ کو پیارا ہے بقیہ دنوں کا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان دنوں کا عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور بذات خود یہ دن بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. لہذا سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل میں ان دنوں کی اہمیت، عظمت کا احساس پیدا کریں. جب تک کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا نا، آپ کسی چیز کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، بھائی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ ان کو معمولی نہ سمجھیں. اتنی عظمت والے دن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا باقی دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ. کسی آدمی نے بقیہ دنوں میں اگر جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہے، وہ ان 10 دنوں کے کسی بھی نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو ان دنوں کی اہمیت کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے. دوسری بات یہ، ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ بھائی کوئی بھی نیک کام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو خاص نہیں کیا. ہاں صحیح روایت میں آپ سے یہ ملتا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے. یصوم 9 ذی الحجہ. ہماری سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ان میں سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے ہیں، اور ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے. یہ 4 طرح کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل ہیں. سنن نسائی کی یہ صحیح روایت. اللہ توفیق دے، نفلی عبادت ہے. روزہ تو عام دنوں میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی عمل نہیں، اور جب یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آ گئے تو پھر ان کی شان اور عظمت کو 4 چاند لگ جاتے.
اللہ سے توبہ و استغفار کریں، نوافل جس قدر زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کم از کم ہمارے روٹین کے معمول میں فرق تو آنا چاہیے۔ بھائی یہ 10 دن آئے نا، ہمارا ایک عام سال کے بقیہ دنوں کا معمول ہے، اور یہ 10 دن اتنے قیمتی آ گئے، میرے اور آپ کے عام معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ جانتا میرے اور آپ سے بڑھ کے کوئی ناشکرا نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے، اتنی بڑی آفر دی، ہم نے روٹین سے گزار دی، نہ ہمارے کو نوافل میں فرق پڑا، نہ فرائض کی اہتمام میں فرق پڑا، نہ کوئی تلاوت اذکار کے اندر کوئی بہتری آئی، بس جیسے دن پہلے گزرے ویسے گزر گئے۔ پھر اپنے آپ کو گلٹی فیل کیجیے۔ اللہ نے پوچھنا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اللہ کہتے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ جب اللہ نعمتیں دیتے ہیں اللہ نے پوچھنا بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں تو احساس نہیں ہے۔ جنہیں پتا ہوتا ہے نا ان کا اندازہ کیجئے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے میرے نزدیک یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ افضل ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہ کہا۔ البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں فرق کرتے ہیں، راتوں کے لحاظ سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اور دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ تو لہذا جس طرح رمضان میں تو ہمارے اندر چینج آتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اور رات جاگنے کی، شب بیداری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہتا ہوں بہت سارے لوگوں ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کوئی خاص چینج یا تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اللہ کے لیے کچھ چینج لے کے آئیں، کچھ رغبت ہو آپ کے اندر، کچھ بہتری آنی چاہیے، اللہ کو کچھ منہ دکھا سکے کہ اللہ اتنا بڑا تو نے پیکج اور آفر دی تھی، میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کیا، تو اپنے اندر کو تبدیلی لے کے آئیں۔ اور کچھ نہیں نا یار، اور کچھ نہیں، کم از کم اپنے آپ کو برائی سے روک لیں۔ اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، آپ زیادہ ذکر نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، توبہ و استغفار کا ورد نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ آپ کہہ لیں میں نے ان 10 دنوں میں گناہ کوئی نہیں کرنا، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے یہاں بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا کوئی غلام آزاد کرنا، وہ غلام جس کی قیمت زیادہ ہے اور اپنے مالوں کو بہت پسند ہے، ایسے غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے، بہت نیکی کا کام ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ فرمایا کسی ضرورت مند کو، بے ہنر کو ہنر سکھا دو، اس کی فیور اور مدد کر دو۔ کہا اللہ کے رسول فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا پھر اپنے آپ کو لوگوں کو تنگ کرنے، گناہ کا کام کرنے سے روک لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ کہ یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے میں نے تکلیف نہیں دے رہی، کوئی اور گناہ کا کام جو میں عام کر لیتا ہوں، میری زبان غلط استعمال ہوتی ہے، میں نے نہیں کرنا، اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود کو گناہ سے روک لے، نہ نیکی کریں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ، کم از کم اتنا تو کر لیں۔ دوسری بات اس حوالے سے، ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پابندی بیان فرمائی کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے 2 کام ضرور کریں۔ اپنی حجامت اگر بنانی ہے، سر کے بال اور جسم کے دیگر غیر ضروری بال جن کو شریعت نے صاف کرنے کا حکم دیا ہے، چاند دیکھنے سے پہلے اگر وہ کرنا چاہتا تو کر لے۔ چاند نظر آ جائے گا، قربانی کرنے والا اس کے اوپر لازم ہے، نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے، آدمی سربراہ ہے، اس کی بیوی اور اس کے سارے بچے، اور اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی اس کے ساتھ اس کے زیر کفالت ہے وہ اس کی فیملی کا حصہ ہے، تو ایک قربانی ان سب کی طرف سے ہے، اور سارے کے سارے اس پابندی کے تحت آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی پابندی کروائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا وہ اپنے بچے کی حجامت بنوا رہی ہے، فرمانے لگے اللہ کی بندی لو اخرتیہ الی یوم النحر لکان احسن،
اگر کچھ تم انتظار کر لیتی، عید کا دن آ جاتا، قربانی کے بعد اپنے بچے کی حجامت بنواتی تو یہ بہتر ہوتا۔ تو قربانی والے ان کے اوپر یہ دو پابندیاں ہیں، لہذا اپنی حجامت وغیرہ ابھی آپ کے پاس 2 یا 3 دن ہے، ابھی اگر قربانی کرنے والے حجامت بنوانا چاہتے ہیں، ناخن نیل کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ لیں، اس کے بعد ان کے لیے پابندی لازم ہے۔ بھائی جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان پہ اصلاً یہ کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، وہ کاٹیں نہ کاٹیں، البتہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوا لیں تو اللہ کے ہاں یہ بھی ان کی پوری قربانی، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک خصوصی پیکج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذی الحجہ کے حوالے سے آپ نے یہ دوسری بات ہے جس کو خصوصی طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں قربانی کے احکام میں چند ضروری احکام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، باقی جو عید سے یا قربانی سے متعلق ہیں انشاءاللہ اگلے دن میں ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن کچھ باتیں چونکہ اکثر لوگوں نے ابھی قربانی کی خریداری کرنی ہے تو چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ نمبر 1 تو یہ بات، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جس طرح میں نے ذی الحجہ کے حوالے سے اس کے پہلے 10 دنوں کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے، قربانی کا بھی آپ اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا احساس اور اعتراف کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں، اور آپ کے حالات کو بہت زیادہ بہتر نہیں تھے، 60 ہجری کے بعد مال و غنیمت کی فراوانی ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت، مال فیض کی کثرت ہوئی ہے اور حالات بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے 7 سال غزوہ خیبر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں باقی دنیا جہان کے سارے کام کرتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے شیطان انہیں مشکلات کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ کچھ لوگ عذر بنا لیتے ہیں، بھائی میرے پہ قرض ہے، مقروض کی قربانی نہیں ہوتی، یہ ڈبوسلے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے خوش دلی کے ساتھ کریں گے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں فہو یخلف، وہ اس کا نعم البدل دے گا۔ یہ کئی واقعات میں گزشتہ سالوں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے اللہ نے جتنی استطاعت دی اس کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا، ان کے حالات ہی بدل گئے۔ تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، شریعت نے اس کے لیے کوئی معیار نہیں دیا کہ بھائی آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو، آپ کے حالات ایسے ہوں، اتنا بیلنس ہو، اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، کوئی معیار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض اہل علم اس کو آپ کا فرمان کہتے ہیں، بعض صحابہ تک اس کو لے کے جاتے ہیں، سند اس کی صحیح ہے کہ من وجد سعہ ولم یضح، جس کے بندے کے پاس استطاعت ہے اور تب بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے قربانی کی اہمیت آپ نے واضح فرمائی۔ بعض اہل علم اس حدیث کی بنیاد پہ قربانی کا وجوب بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن وجوب اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر بہت سے دلائل ہیں جو اس بات کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال جو اہل علم فقہا اس کو واجب کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، موقف ان کا بھی اتنا کمزور نہیں۔ سلف کے اندر یہ دونوں ہی موقف ہیں، قربانی کو واجب کہنے والے بھی ہیں اور سنت مؤکدہ کہنے والے بھی ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خیر ہے، خیر والی بات نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ تقید ہے اس کی، بلا وجہ آپ اس کو ترک نہ کریں۔ اس موقع پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو غریب کا درد آ جاتا ہے، کسی کو کسی شادی شدہ عورت کا درد آ جاتا ہے، کسی کو ملکی حالات وہ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ یقین کریں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے حالات کو دیکھیں، گزارا ہو رہا ہے اور گزارے سے نکل کر کے آپ اپنے اندر یہ طاقت اور استطاعت پاتے ہیں میں قربانی کروں گا تو کوئی بڑے بوجھ تلے نہیں آؤں گا، حالات میرے کو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوں گے، تو یہ استطاعت ہے، قربانی کریں اللہ کا نام لے، بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں تب ڈال دیں، اور مستقل چھوٹی قربانی کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کی میں نے خاص وضاحت کرنی ہے، میں نے ابھی اشارتاً یہ بات کر دیا کہ ایک قربانی جو ہے پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ بعض فقہا جو قربانی کے وجوب کے قائل ہیں انہوں نے خام خواہ کر تشدد اور سختی شروع کر دی۔ ایک تو انہوں نے غلط کام یہ کیا کہ انہوں نے قربانی کا ایک نصاب بنا دیا
اور نصاب کیا ہے جی؟ زکات والا نصاب ہے. اچھا پھر اس کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہوتے. زکات والا نصاب بنا دیا. اب زکات کا نصاب چاندی کا بھی کم از کم 4.5-5 لاکھ روپے بنتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے وہ قربانی کرے. پھر کہتے نہیں یہ نصاب بھی ہے لیکن یہ پکا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گزارا کرنے کے بعد گھر کے اخراجات مینج کرنے کے بعد 50-60 ہزار روپے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. عجیب بات. ایک طرف آپ اس کے لیے زکات کا نصاب بنا رہے ہیں اور ایک طرف آپ گزارے پہ آ گئے. تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے جب آپ شریعت کو ہاتھ میں لیتے ہیں؟ بھائی یہ عبادت ہے. عبادت میں اگر قیاس نہیں چلتا. اللہ اس کے رسول اس کو مقرر کرتے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے اپنی امت کے لیے آسانیاں رکھی کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں امت کو؟ جب میرے پیغمبر نے نصاب نہیں دیا آپ کیوں نصاب بناتے ہو؟ اور پھر جب نصاب بناؤ گے تو پھر آپ کو طرح طرح کی باتیں کرنی پڑیں گی. ایک بات پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر دوسری بات یہ کئی ایک روایات میں نے ایک مفتی صاحب کی بات سنی. واللہ افسوس ہوا کہ وہ اپنا موقف ٹھونسی جا رہے ہیں کہ نہیں جی مرد میں بھی قربانی فرض ہے, عورت کے پاس زیور ہے 1 تولہ بھی زیور ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے, لہذا دونوں قربانی کریں. اب عورتوں کو بھی شاید تیرے بندے کی قربانی کلی کافی نہیں, نال تیری قربانی بھی کرنی. تو لہذا اب وہ قربانی کا اصرار کر کے اپنے بندے کی قربانی کر رہی ہے. خامد میں اصرار میری قربانی بھی کریں. حالانکہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے رغبت سے کرنا چاہیے تو غلط نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیں لازم ہو گئی آپ کی قربانی مجھے کفایت نہیں کرے گی میری الگ قربانی ہے, یہ غلط بات ہے. میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا خاص طرح کا ایک مینڈا لے کے آئیں جو چلتا بھی سیاہی میں ہو, بیٹھتا بھی سیاہی میں ہو, دیکھتا بھی سیاہی میں ہو. مطلب کیا اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو, اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو, اس کی ٹانگیں بھی سیاہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کا مینڈا لے کے آؤ. صحابی اس طرح کا مینڈا لے کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا. ماں جی سیدہ عائشہ کو کہا چھری لے کے آؤ. وہ چھری لائی, فرمایا اس کو پتھر پہ تیز کرو. اب ماں جی نے تیز کیا, آپ کو پکڑائی, آپ نے مینڈے کو لٹایا, ذبح کرنے لگے تو آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد. اللہ اس قربانی کو میری طرف سے میری آل پوری فیملی کی طرف سے قبول فرما. ایک قربانی آپ پوری فیملی کی طرف سے کر رہے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام چھوٹے سے آدمی تھے. وہ کہتے ہیں میری والدہ, ان کی والدہ کا نام ہے زینب بنت حمید, میری امی جان مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئی اور کہا اللہ کے رسول چھوٹا بیٹا اس سے آپ بیعت لیں. آپ نے فرمایا یہ چھوٹا ہے, چھوٹوں سے بیعت نہیں لی جاتی. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرے لیے برکت کی دعا کی. امام بخاری رحمہ اللہ آگے حضرت عبداللہ بن ہشام کے بارے میں لکھتے ہیں یہ عبداللہ بن ہشام وہ ہیں جو ہر سال اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کیا کرتے, ایک بکری کی قربانی کرتے. حضرت ابو سریحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے نا مجھے زیادتی پہ مجبور کیا, اس کے باوجود کہ مجھے اللہ کے رسول کی سنت معلوم ہے. ان کا زور تھا نہیں ہماری طرف سے بھی قربانی, ایک قربانی اور کرے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں ہم اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے ہیں. اب اگر ہم ایک جانور قربان کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کنجوس اور بخیل ہونے کا تانا دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے اللہ معاف فرمائے دکھاوے کے لیے زیادہ قربانیاں کریں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن جو حالات واقعات ہمیں دیکھتے ہیں وہ اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کام خراب ہے. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں ان سے عطا بن یسار تابعی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی مجھے بتائیں کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہاری قربانیاں کیسی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا. پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا دیکھی نقادی شروع کر دی. اب دیکھ لو وہ پہلے ایک بکری کرتا تھا, وہ اس کی طرف سے بھی کافی ہوتی, اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہوتی, وہ خود بھی گوشت کھاتے, ہمسایوں کو ضرورت مندوں کو کھلاتے. پھر لوگ فخر و مباحات میں پڑ گئے. فسارا کما ترا, اب جو بات جہاں تک پہنچ گئی آپ دیکھ رہے. یہ صحابہ کے دور کا حال ہے, آج بات کہاں تک پہنچ گئی. تو مطلب یہ
4 روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت ایک جانور کی قربانی کرنے والی ہے، اور وہ واضح کرتے ہیں کہ ایک قربانی آپ کی طرف سے اور آپ کی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ نے استطاعت دی اور بھی کر، لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، میرا جو مطالعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانیاں 2 طرح کی ہیں، ایک ہے عام قربانی اور ایک ہے حاجی کی قربانی۔ حاجی کی قربانی کو عربی میں ہدی کہتے ہیں اور عام قربانی کو اضحیٰ کہتے ہیں، ضحیہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضحیہ یا ضحیہ عید الاضحیٰ کی قربانی میرے مطالعے کے مطابق 2 سے زیادہ نہیں کی آپ، 2 سے زیادہ قربانیوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حجۃ الوداع کے جو حج کی قربانی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ کی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو 2 قربانیاں کریں بس۔ ہاں زیادہ کی استطاعت ہے دوسری سنت پہ عمل کریں، ضرورت ہے اس کی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ قربانی کا جانور لیں، کسی غریب کو ڈونیٹ کر دیں، تقسیم کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور خریدے اور اپنے مستحق غریب صحابہ میں تقسیم کیے۔ میں ہر سال اس سنت کی آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، بھائی یہ سنت پہ عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کسی نے آج تک اس سنت پہ عمل کیا تو شاید بمشکل ایک کا جواب ہی نہیں، بمشکل۔ لیکن اگر یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ سننے میں اکثر مل جائے گا، فلاں 4 قربانیاں کر رہے ہیں، وہ دے کر 5 قربانیاں نے، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا دیتا ہے، اور ہم بڑا اس کو ہائی پروفائل کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، 10 قربانیاں کی دیا، کلے بندے نے اونٹ کیتا۔ بھائی ہم کسی کی نیت پہ شک کرنے کے حق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہتر انداز نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول اگر حج کے موقع پہ 100 کر سکتے ہیں تو عام مواقع پہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے 2 پہ اکتفا کیا، امت کے لیے آسانی اور امت کو بہترین نمونہ دیا ہے، اور پھر زیادہ قربانیوں کی صورت میں صحابہ نے تقسیم کر دیا، تو اس سنت پہ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے شریعت نے ایک معیار دے دیا، بھائی اس کی بھی حکمتیں ہیں، اس کو بعد میں بات کروں گا۔ آپ کوئی بھی جانور پکڑ کے قربان نہیں کر سکتے، قربانی کا جو شریعت نے معیار دیا اچھی طرح اس کو دیکھیں۔ قربانی کا جانور خریدنے جائیں، اس کا 2 دانتا، جسے پنجابی میں دوندا کہنا، وہ یقینی بنائیں، ویپاریوں کی بات پہ بالکل نہ جائیں، اچھی طرح اس کا کان دیکھیں، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، آنکھ دیکھیں، آنکھ میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 طرح کی عیب خاص طور پہ ملحوظ رکھنے کی بات کی، آنکھ دیکھیں بینگا نہ ہو، ٹانگ دیکھیں لگڑا نہ ہو، اس کی صحت دیکھیں بیمار نہ ہو، اس کو چلا کے دیکھیں لگڑا نہ ہو، اور پھر اسی طرح بہت زیادہ بڈھا کھوس نہ ہو کہ اس کی ٹانگوں میں مکھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا دوسرا جانور نہ ہو، پر میں اس طرح کا جانور قربانی میں لگتا ہی نہیں۔ تو یہ شریعت نے ایک معیار، ضابطہ اور پیمانہ دیا، اس کو ضرور ملحوظ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ لاکھ روپے لگا کر کے ضائع کر دیں۔ تو اس لیے جانور کے حوالے سے خاص شرائط ہیں، ان کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اس معیار پہ پورا اترے گا تو قربانی ہے، وگرنہ آپ پیسے ضائع کر سکتے ہیں اپنے۔ حضرات ایک اہم بات یہ، اس موقع پہ آ کر کے نا بہت سے لوگ ایک اور عبادت کو قربانی کے ساتھ ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عقیقے کی عبادت ہے۔ عقیقہ الگ عبادت ہے بھائی، قربانی الگ عبادت ہے۔ قربانی کے اپنے احکام ہیں، عقیقے کے اپنے احکام ہیں، ان دونوں کو گڑبڑ نہ کیجیے۔ عقیقہ اصل سنت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے چھوٹے 2 جانور شکرانے کے طور پہ ادا کریں، ذبح کریں، 7ویں دن عقیقہ ہے۔ ہاں استطاعت توفیق نہیں ہے، پھر جب توفیق ہے اس کو عید الاضحیٰ تک پینڈنگ نہ کریں، عقیقہ کریں، نہیں کریں گے آپ کا بچہ اللہ کے ہاں گروی ہے، جب کریں گے گروی سے چھوٹے گا۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ایک چھوٹا جانور عقیقے میں اللہ کی راہ میں قربان کر، نہیں استطاعت ہے، جب استطاعت ہے تب کریں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ بڑے جانور کو عقیقے کے طور پہ ذبح کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، بعض سلف سے یہ ثابت بھی ہے۔ چلیں اگر بڑا جانور کرنا بھی ہے فقہا کے قول کے مطابق، یا شاید 1-2 باتیں صحابہ سے بھی ملتی ہیں، تو پورا جانور ہے، یہ جو ایک بڑے جانور کا حصہ آپ عقیقے کے طور پہ کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے لیے اس موقع پہ نا اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے، اللہ کے رسول کی سنت کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آپ احادیث دیکھیں، آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں،
سیرت کی کتابیں دیکھیں، واللہ ایک نمونہ آپ کو نہیں ملے گا کسی صحابی نے اپنا عقیقہ قربانی کے جانور میں حصے کے طور پہ کیا، ایک دلیل نہیں ہے۔ وہ کہا کہ اپنا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجتہاد وہ مانا جاتا ہے جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل ملتی ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے آپ نے عقیقہ کرنا ہے، ضرور کرے، کرنا چاہیے، ہم اس کو دلائل کی روح سے واجب کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے الگ چھوٹے دو جانور ہیں، لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک چھوٹا جانور ہے، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ 7واں دن وقت ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں۔ 7ویں دن سے بلا وجہ لیٹ نہ کرے، اگر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا پھر جب اللہ طاقت دیں اسی وقت کرے، لیکن بڑی عید پہ اس کو لا کر کے بڑے جانور کو خرید کر کے 4 حصے 2 بیٹوں کے رکھ دیے اور 3 آپ نے قربانیاں کر دی ہیں، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ لہذا اس موقع پہ آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ چند ضروری باتیں عید، قربان اور جانوروں کے حوالے سے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلی احکام آئندہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر